تمہاری نمناک آنکھیں میرے الفاظ کی صداقت کا اعلان کر رہی ہیں شاہدہ۔ اگر تم نے میرا پیچھا نہ چھوڑا تو میرے ساتھ ہی وہ سحر انگیز حصار بھی برباد ہو جائے گا جو تم نے اپنی ذات کے گرد کھڑا ہوا ہے۔ ہاں، میں مادام باوری ہی ہوں، تم میرا بال بھی پاکا نہیں کر سکتے۔ تم درست کہتی ہو، میں خواتین کے بالوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ تم جھوٹے اور کمینے ہو، ان معاملات میں تم زیادہ آگے ہو۔ دیکھوں گی میں تمہاری خود سری، میرے پیچھے کسی کتے کی طرح دم ہلاتے پھرو گے۔ زبان درست رکھو شاہدہ، دوبارہ بد زبانی کی تو تھپڑ مار مار کر تمہارا چہرہ لال کر دوں گا۔ گاڑی چلاؤ نہیں تو گولی مار دوں گی۔ مار دو، گولی ہی مار دو، میں گاڑی نہیں چلاؤں گا۔ میں سنجیدہ ہوں صفدر علی۔ جواب میں نے اسے خاصی ثقیل گالی دی اور اسی لمحے میری کن پٹی پر اس لڑکی نے اپنے ہتھیلی سے ایک جچا تولا وار کیا اور میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی بے ہوش ہو گیا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک پرتعیش خوابگاہ میں موجود پایا، جہاں کپڑے کی دریافت سے پہلے کے دور کی بڑی بڑی تصاویر آویزاں تھیں۔ کمرے میں پھیلی ہوئی حرارت اور کسی پنکھے کی مدھم سی گونج سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہاں کمروں کو گرم رکھنے کا نظام موجود تھا، مگر دروازے پر قوت آزمائی کے بعد یہ جان کر کوفت ہوئی کہ نکاسی کی راہ مسدود تھی۔ کمرے میں موجود ایک الماری میں مختلف شرابیں موجود تھیں اور ٹھنڈے پانی کے لیے کولر بھی میسر تھا، لہٰذا میں وقت گزاری کے لیے شراب نوشی میں مصروف ہو گیا۔ اس دوران میرا ذہن مسلسل شاہدہ میں الجھا رہا۔ وہ میرے رازوں سے واقف ہو چکی تھی اور میں اس کی اصلیت جان چکا تھا، مگر ان دو طرفہ انکشافات کے بعد اس لڑکی کا رویہ بہت حیران کن تھا۔ میں سوچتا رہا اور پیتا رہا، حتیٰ کہ میرے لیے اپنے قدموں پر اٹھنا دشوار ہو گیا۔ ایک خالی بوتل قالین پر لڑکی ہوئی تھی اور دوسرے نصف رہ گئی تھی۔ میری زندگی میں پہلا موقع تھا کہ شراب نوشی کے بعد میں اتنی شدید ذہنی ابتری کا شکار ہوا تھا۔ سفید بوتل میں بچا ہوا زرد آرسی سیال مجھے للکار رہا تھا۔ میں نے لہراتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور وہ بوتل پوری قوت سے ایک طرف اچھال دی۔ بوتل دیوار سے ٹکرائی تو ایک زبردست چھناکا ہوا اور ساتھ ہی کہیں سے ایک سریلی چیخ ابھری۔ ٹوٹی ہوئی بوتل میں سے وہ چیخ کیوں ابھری تھی؟ میں اس احمقانہ سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے بمشکل اپنی جگہ سے اٹھا اور صوفوں اور دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے وہاں پہنچ گیا جہاں قالین پر شیشے کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ شیشے کے وہ ٹکڑے کبھی پھیل رہے تھے اور کبھی سمٹ جاتے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نسوانی آواز ابھری، اندر کون ہے؟ آواز کچھ شناسا سی تھی، مگر مجھے یہ پتہ نہ چل سکا کہ وہ کدھر سے آئی تھی۔ پھر یکے بعد دیگرے 2 مرتبہ نامانوس زبانوں میں اسی آواز نے کچھ کہا اور اس بار مجھے اندازہ ہو گیا کہ باہر کوئی موجود تھا۔ اندر میں ہوں۔ میں باہر سے آنے والی نسوانی آواز کے بارے میں ذہن پر زور دیتا رہا۔ تم کون ہو؟ اس بار آواز کے ساتھ ہی دروازے پر دستک بھی سنائی دی۔ میں بے ضرر آدمی ہوں پیاری لڑکی، دروازہ کھول کر اندر آ جاؤ۔ مگر تم ہو کون؟ اور یہ دروازہ تو مقفل ہے۔ دروازہ توڑ دو۔ مرد ہو کر مجھ سے کہہ رہے ہو؟ ہمت ہے تو کچھ کر گزرو، اس عمارت میں میرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ پر معلوم ہوتا ہے کہ تم نشے میں ہو۔ غصے میں ضرورت سے زیادہ پی گیا ہوں۔ ویسے تمہاری آواز مجھے مانوس لگ رہی ہے۔ میں ایلیزا ہوں، ایلیزا جونس۔ اوہ، تمہیں پورا یقین ہے کہ عمارت میں کوئی اور نہیں چھپا ہوا؟ ہاں ہاں، تم بحث میں وقت کیوں برباد کر رہے ہو؟ اپنا نام بتاؤ نا۔ میں صفدر علی ہوں ڈارلنگ۔ میرا ذہن پوری طرح کام کر رہا ہے لیکن اعضا ساتھ نہیں دے رہے۔ ارے صفدر علی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ماں کا انتظار۔ میری ماں تو کئی گھنٹے پہلے چل بسی، وہ سب اسی کی تدفین کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تم کیوں نہیں گئی؟ ایک لڑکی نے مجھے سختی سے روک دیا تھا۔ شاہدہ کی بات تو نہیں کر رہی؟ مجھے اس کتیا کا نام نہیں معلوم۔ ویسے اب ساری بات میری سمجھ میں آتی جا رہی ہے۔ شاید میری ماں کو یہاں سے پیغام ملا ہوگا کہ تم پکڑ لیے گئے ہو اور وہ انتقام میں اندھی ہو کر سفر کا خطرہ مول لینے پر تیار ہو گئی۔ وہ صبح 9 بجے والی پرواز سے یہاں پہنچی اور 11:15 بجے چل بسی۔ اور اس وقت کیا بجا ہے؟ میں نے بوکھلا کر پوچھا۔ 4 بجے ہیں۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ اس وقت تک میں سمجھتا رہا تھا کہ شاہدہ نے مجھے کچھ دیر پہلے بے ہوش کیا تھا، مگر وقت معلوم کرنے پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ پچھلے روز کا قصہ تھا اور میں کم از کم 18-20 گھنٹے بے ہوش رہا تھا۔ صورتحال کی سنگینی سامنے آنے پر میرے حواس بتدریج بحال ہونے لگے۔ تم سو رہے ہو کیا؟ تم اس مکان میں کیوں موجود ہو؟
تو پھر باہر کیا کروں؟ باہر فرار ہو سکتی ہو، تمہیں پناہ دینے والے ہزاروں مل جائیں گے۔ اس نے مجھے بھی کمرے میں قید کیا ہوا تھا۔ میں روشن دان توڑ کر باہر نکلی، لیکن باہر آتے میں خونخوار کتے کھلے پھر رہے ہیں۔ کوئی دروازہ توڑ کر باہر نکلی تو وہ مجھے چیر پھاڑ دیں گے۔ اس مکان میں کوئی اسلحہ تلاش کرو۔ تم خود باہر نکلنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ گیدڑ کی طرح اندر چھپے وقت کیوں برباد کر رہے ہو؟ کوئی ریوالور مل جاتا تو اس کمرے کا دروازہ بھی بآسانی کھل جاتا اور کتے بھی مار لیے جاتے۔ اس عمارت میں تم شدید خطرات میں گرے ہو۔ تم ہماری آمد سے پہلے اس عمارت میں لائے گئے ہو، لیکن اس حرامزادی نے میری ماں کو تمہاری موجودگی کی ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ اور پھر دوپہر سے 2 اسرائیلی سیکرٹ ایجنٹ یہاں آئے ہوئے تھے۔ وہ تمہارے لیے ہر قیمت ادا کرنے پر تیار تھے، لیکن وہ ان سے بھی فراڈ کرتی رہی کہ تمہارے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں ہے۔ وہ سیکرٹ ایجنٹ کہاں ہیں؟ وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ میری ماں کے تابوت کے ساتھ ہی یہاں سے نکلے تھے۔ اچھا، میں دروازہ توڑتا ہوں، تم سامنے سے ہٹو۔ شاباش، تھوڑی سی ہمت سے کام لو۔ میں ریوالور تلاش کرتی ہوں۔ اگر ہمارے نکلنے سے پہلے وہ لوگ واپس آ گئے تو ہم چوہے دان میں پھنس کر رہ جائیں گے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، مگر میرا سر گھوم رہا تھا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دروازے کی طرف دیکھنا چاہا، لیکن وہ مسلسل ہلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ مجھے دوڑ کر اس پر شانے سے ٹکر مارنی تھی، مگر دوڑنا تو درکنار، میرے لیے چلنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ میں جھومتا ہوا چند قدم آگے بڑھا اور بستر پر گر گیا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اس وقت تو بے فکری سے آرام کرنا چاہیے، میں نے دل ہی دل میں سوچا اور آنکھیں موند لیں۔ مجھے چند منٹ سے زیادہ کا سکون میسر نہ آ سکا، کیونکہ بند دروازے کے باہر سے ایک بار پھر ایلیزا کی بپھری ہوئی آواز سنائی دی۔ کہاں مر گئے تم؟ تمہیں بھی شراب میں آج ہی ڈوبنا تھا۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے تنہا چھوڑ دو ایلیزا، تاکہ میرے اعصاب اعتدال پر آ سکیں۔ مجھے ایک ریوالور مل گیا ہے، میں دروازے کے قفل پر نال رکھ کر گولی چلا رہی ہوں۔ اس بار اس نے تیز سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ وہ خوشخبری سنتے ہی میں بستر سے اٹھ گیا۔ نال پر کوئی تکیہ یا موٹا سا کپڑا والا لپیٹ لینا تاکہ آواز دب سکے۔ تم فکر مت کرو، میں نے فلموں سے سب ترکیبیں سیکھی ہوئی ہیں۔ باہر سے ایلیزا نے تالے پر فائر کیا اور میرا کمرہ دھماکے کے ساتھ بارود کی بو سے بھر گیا۔ ساتھ ہی دروازہ کھول کر ایلیزا اندر گھس آئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ والہانہ انداز میں مجھ سے بغل گیر ہوئی، مگر اپنے شانوں پر میرا بوجھ محسوس کر کے وہ الگ ہٹ گئی اور ملامت آمیز لہجے میں بولی، تم جیسے بلانوش کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا صفدر۔ مجھے خود دکھ ہو رہا ہے، 1.5 بوتل مجھے اتنا مفلوج نہیں کر سکتی۔ اس شراب میں شاید کچھ ملایا ہوا تھا۔ 1.5 بوتل؟ اس حالت میں تو تم تابوت یا اسٹریچر کے بغیر نہیں جا سکو گے۔ لعنت ہو تم پر۔ میری زبان اور قدم لڑکھڑا رہے ہیں، بصارت کچھ دھندلا گئی ہے، اگر ذہن کام کر رہا ہے میں تم پر بوجھ نہیں بنوں گا۔ دماغ تو میرا بھی کام کرنے لگا ہے، مگر میں تمہیں کندھے پر لاد کر 4 قدم بھی نہیں چل سکوں گی۔ ایسا کرو، تم نکل جاؤ، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ اگر ان لوگوں کی واپسی سے پہلے میری حالت سنبھل گئی تو خاموشی سے کھسک جاؤں گا، ورنہ تم خالد عبدالفتح کو اس عمارت کا پتہ بتا دینا۔ یہ کون ہے؟ ایک فلسطینی، وہ میری رہائی کا کوئی نہ کوئی انتظام کر لے گا، بشرطے کہ اس وقت تک تمہیں اسرائیلیوں کے ہاتھوں فروخت نہ کر دیا جائے۔ تم نے شاہدہ کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ بہت حوصلہ افزا ہے، وہ کسی لمبے چکر میں ہے، ورنہ وہ لوگ اسے منہ مانگ کی رقم دینے کو تیار ہیں۔ نہیں، میں تم اس کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی، اور پھر میں خالد عبدالفتح کو بھی تلاش نہ کر سکوں گی۔ بچوں کی سی ضد نہ کرو۔ ضد نہیں، میں تمہاری حالت سدھرنے یا ان کی واپسی کا انتظار کروں گی، اور اگر وہ میرے سامنے آ گئے تو ایک بھی نہیں بچ سکے گا۔ اگر گولیوں سے زیادہ افراد ہوئے تو کیا کرو گی؟ آخری گولی اپنے بھیجے میں اتار لوں گی۔ تمہیں اپنی ماں کی موت کا دکھ نہیں ہے؟ اس کی زندگی موت سے بدتر تھی۔ اگر وہ مجھے فرانس سے اپنی روانگی کا مقصد بتا دیتی تو میں اسے سفر پر روانہ ہی نہیں ہونے دیتی، اور اس کی موت کچھ عرصے کے لیے ٹل جاتی۔ وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کا شکار ہوئی ہے۔ آؤ، وقت برباد کرنے کے بجائے نکاسی کی راہ تلاش کریں۔ میں نے اس کے سہارے اٹھتے ہوئے کہا، میں کچن کی کھڑکی سے کئی سلاخیں نکال چکی ہوں، ادھر سے ہم بآسانی نکل سکتے ہیں۔ کمال ہے کہ ریوالور کے فائر پر کوئی ادھر متوجہ نہیں ہوا۔ میں نے اس کی رہنمائی میں آہستہ آہستہ کچن کے جانے بڑھتے ہوئے کہا، فائر کا شور تکیے نے جذب کر لیا تھا، باہر کوئی غیر معمولی دھماکہ نہیں ہوا تھا، اور پھر یہاں آبادی بھی بہت کم ہے۔
ہم دونوں کچن میں پہنچے تو وہاں نکاسی کا شاندار راستہ تیار تھا۔ میں نے کھڑکی سے سر باہر نکالا ہی تھا کہ کسی جانب سے 2 کتے دبی دبی خونخوار غراہٹوں کے ساتھ کھڑکی کے نیچے آن پہنچے اور میری طرف لپکنے لگے۔ میں نے خوف سے پھریری لے کر اپنا سر اندر کر لیا، مگر کتے بدستور وہیں کھڑے غراتے رہے۔ ان پر فائر کیے گئے تو دھماکے دور تک سنے جائیں گے۔ یہ امکان بھی تو ہے کہ لوگوں کو علم بھی نہ ہو سکے کہ فائرنگ کس احاطے میں ہوئی ہے۔ دونوں فائر کم و بیش تواتر سے ہی کیے جائیں گے۔ میرا نشانہ کچا ہے، ہو سکتا ہے ان کے لیے 2 گولیاں ناکافی ثابت ہوں اور مزید فائر کرنے پڑ جائیں۔ منفی امکانات پر اتنا دھیان مت دو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کتوں کے علاوہ یہاں کوئی دربان بھی ہو۔ میں اپنی ماں کے ساتھ آئی تو کھلے ہوئے پھاٹک پر کوئی نہیں تھا، بس کتے بندھے ہوئے تھے جو شاہدہ کی وجہ سے خاموش رہے۔ تم شاہدہ کے ساتھ آئی تھی؟ ہاں، ہمیں لینے وہی ایئرپورٹ آئی تھی۔ وہ میری ماں کا بہت احترام کرتی تھی۔ تو پھر کروں فائر؟ تمہارے ہاتھ تو نہیں کانپیں گے؟ اس حالت میں بھی تم سے بہتر نشانہ لگا لوں گا۔ اس نے ریوالور مجھے تھما دیا۔ میں نے بایاں ہاتھ کھڑکی کی چوکھٹ پر جما کر اپنا دھڑ اور داہنا ہاتھ باہر نکالا۔ آہٹ محسوس کرتے ہی دونوں کتوں نے کان کھڑے کر کے فضا میں سونگا اور پھر بیک وقت کھڑکی کی طرف آئے۔ میں نے نال سیدھی کر کے ٹریگر دبا دیا۔ کتے کی پیشانی چکنا چور ہو گئی۔ اپنے ساتھی کو خون میں نہا کر کرب سے تڑپتا دیکھ کر دوسرا کتا بہت زیادہ مشتعل ہو گیا اور اگلے ہی لمحے دوسری گولی اسے بھی ٹھکانے لگا چکی تھی۔ آؤ، کتوں کو ٹھنڈا تو ہونے دو، وہ کاٹیں گے نہیں تمہیں۔ یہ کہہ کر میں کھڑکی سے باہر کود گیا۔ اس وقت بھی میرے اعصاب کشیدہ تھے، مگر حالات کے بے پناہ دباؤ کے تحت میں اس قابل ہو چکا تھا کہ کسی کا سہارا لیے بغیر اپنے قدموں پر چل سکوں۔ ایلیزا باہر آئی تو میں اس کے ہمراہ ایک طرف چل پڑا۔ وہ عمارت کا عقبی حصہ تھا اور ہمیں باہر نکلنے کے لیے چکر کاٹ کر عمارت کے سامنے والے رخ پر جانا تھا۔ ہم دونوں تقریباً دوڑتے ہوئے عمارت کے کونے پر پہنچے اور پھر گھوم کر ویران احاطے سے پھاٹک کی طرف ہو لیے۔ پھر ہم پھاٹک سے بھی نکل گئے اور ہمارا کسی سے ٹکراؤ نہیں ہوا۔ میں نے باہر آتے ریوالور اپنے اوور کوٹ کی جیب میں ڈالا اور کالر اس طرح کھڑا کر لیا کہ دور سے میرا چہرہ صاف نظر نہ آ سکے۔ ایلیزا پہلے ہی کالر کھڑا کر کے اپنے سر پر کپڑے کا ہیڈ جما چکی تھی۔ سڑک دور تک ویران پڑی ہوئی تھی۔ اس پر لگے ہوئے 2 رویا درختوں کے سائے میں سردی کا احساس کچھ زیادہ ہی شدید ہو گیا تھا، مگر غنیمت یہ تھا کہ وہاں مکانات بہت دور دور بنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے فائروں کی گونج پر کوئی متوجہ نہ ہو سکا تھا۔ کہاں تک پیدل چلو گے؟ ایلیزا نے کپکپائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ فرار سے پہلے پوچھا ہوتا تو مناسب رہتا۔ یہ پیو تو سردی اور تھکان کا احساس جاتا رہے گا۔ میں نے جیب سے سگریٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں نے چند لمحوں کے لیے رک کر اپنی سگریٹیں جلائیں اور پھر خرامہ خرامہ آگے چل پڑے۔ اگر ہمیں پیدل ہی برسلز جانا پڑ گیا تو رات ہو جائے گی۔ پھر کیا کیا جائے؟ یہاں تو دور دور تک کسی ٹیکسی وغیرہ کا ملنا بھی محال نظر آتا ہے۔ 1 منٹ ٹھہرو، کیا تمہیں یقین ہے کہ ہم برسلز کی طرف ہی جا رہے ہیں؟ مجھے کیا معلوم، میں تو تمہاری تقلید کر رہا ہوں۔ خیر، کہیں نہ کہیں تو پہنچیں گے۔ اس قید خانے سے نجات مل چکی ہے اور پھر تم میرے ساتھ ہو۔ اگر کوئی کار نظر آئے تو بلا تکلف روک لینا۔ لفٹ مل گئی تو ہم خاصی کوفت سے بچ سکیں گے۔ مجھے تو معافی رکھو تو بہتر ہے۔ زبان کی وجہ سے ہر شخص مشکوک نظروں سے مجھے دیکھتا ہے۔ تم خود ہی بات کرنا۔ ہم باتیں کرتے کرتے کافی دور نکل چکے تھے کہ مخالف سمت سے ایک کار آتی نظر آئی اور ایلیزا نے میرا ہاتھ تھام کر پھرتی سے سڑک عبور کر ڈالی۔ کیا واپس اسی قید خانے میں پہنچنے کا ارادہ ہے؟ اگر اس نے لفٹ دے دی تو چند ہی منٹ میں ہم اس مکان سے میلوں دور نکل جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آنے والی کار کو روکنے کے لیے ہاتھ لہرانا شروع کر دیا۔ دور سے یوں لگا جیسے آنے والی کار ڈرائیور ایلیزا کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ کر چکا ہو، مگر قریب آنے پر اچانک اس نے اپنا فیصلہ بدل دیا اور کار کے بریک لگنے سے چاروں ٹائر چیخ اٹھے۔ فضا میں اٹھنے والے ہلکے سے غبار میں ایلیزا ڈرائیور کی نشست کی طرف گئی اور میری نگاہیں بھی اسی طرف مرکوز ہو گئیں۔ جو ہی ایلیزا میری نظروں اور ڈرائیور سیٹ کے درمیان سے ہٹی، میرے فرشتے کوچ کر گئے، کیونکہ اس کار سے شاہدہ ریوالور تھامے نیچے اتر رہی تھی۔ میں نے پھرتی کے ساتھ اپنی جیب سے ریوالور نکالنا چاہا، مگر شاہدہ کی للکار سن کر میرا ہاتھ جیب سے خالی نکل آیا۔ میری کسی حرکت کے جواب میں اس نے ایلیزا کو شوٹ کرنے کی دھمکی دی تھی اور ایلیزا ہیضیانی انداز میں اسے گالیاں بکنے لگی تھی۔ بھرپور جدوجہد کے بعد شاہدہ کی قید سے ہمارا فرار بری طرح ناکام ہو چکا تھا۔
ایلیزا نے اپنی تھوڑی سی کاہلی کے نتیجے میں ہم دونوں کو ایک بار پھر اسی سفاک لڑکی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا جو میرے اور ایلیزا کے بارے میں کوئی خوفناک منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ صورتحال بالکل ہی غیر متوقع طور پر خطرناک ہو گئی تھی۔ شاہدہ نے قریب آنے پر جس طرح اچانک کار روکی تھی، اس سے یہ ظاہر ہو چکا تھا کہ وہ ہم دونوں کی طرف متوجہ نہیں تھی، اور اگر لفٹ لینے کے لالچ میں ایلیزا اسے ہاتھ نہ دکھاتی تو شاہدہ ہمیں عام راہگیر وغیرہ سمجھ کر نظر انداز کرتی ہوئی اس سڑک سے گزر جاتی۔ مگر یہ مقدر کی خرابی ہی تھی کہ ہم نے دشمن کو خود اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ تمہاری جیب میں کیا ہے صفدر؟ شاہدہ نے سرد و سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ کیا بک رہی ہے یہ؟ ایلیزا نے فوراً ہی مجھ سے پوچھا، کیونکہ اردو میں کیا جانے والا سوال اس کے پلے نہیں پڑ سکا تھا۔ اردو جملے کے تسلسل میں میرا نام بھی اس کے پلے نہیں پڑ سکا، ورنہ وہ مزید حیران ہوتی۔ آپس کی باتیں ہیں، میں نے ہنس کر کہا، پھر انگریزی میں شاہدہ سے کہا، نکال کر دکھاؤں؟ اپنا اوور کوٹ اتار کر فٹ پاتھ پر ڈال دو اور 10 قدم پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس کے بعد کیا دوسرے کپڑوں کی بھی باری آئے گی؟ ایلیزا نے تحقیر آمیز لہجے میں کہا۔ سرد ہوائیں ہڈیوں تک میں اتر رہی ہیں، کچھ تو موسم کا خیال کرو شاہدہ، سردی سے تم مر نہیں جاؤ گے۔ وقت ضائع مت کرو، اگر کوئی دوسری کار اس طرف آ نکلی تو میں فائر کرنے سے بھی درخت نہیں کروں گی۔ سارے حسین تمہاری طرح سنگ دل ہوتے ہیں، میں نے سرد سانس لے کر کہا، اور پھر اپنا اوور کوٹ اتار کر اس کی ہدایت کے مطابق فٹ پاتھ پر ڈال دیا۔ میرے دور ہٹنے کے بعد شاہدہ نے قریب آ کر ہم دونوں پر سے نظر ہٹائے بغیر اوور کوٹ کی جیب سے ریوالور نکال لیا۔ خوب، تو یہ بھی میری گھر سے چوری کیا ہے؟ پھر اس نے مجھے اشارے سے اوور کوٹ پہننے کی اجازت دے دی۔ تم جیسی کمینی لڑکی پر خریدا ہوا ہتھیار استعمال کرنا حماقت ہوگا، ایلیزا نے نفرت آمیز لہجے میں کہا۔ صفدر کی پرانی داشتہ معلوم ہوتی ہو؟ تو یہ کتیا تمہارا اصلی نام بھی جانتی ہے؟ بہت کچھ جانتی ہے، انجان ہوتی تو میں اس کا قیدی نہ ہوتا۔ کار تم ڈرائیو کرو گے اور ایلیزا تمہارے پہلو میں بیٹھے گی۔ اگر تم دونوں میں سے کسی نے بھی گڑبڑ کی کوشش کی تو اس کا حلیہ بگاڑ دوں گی۔ میں نے خاموشی سے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ ایلیزا بھی بڑبڑاتی ہوئی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور شاہدہ نے عقبی نشست سنبھال لی۔ کہ تمہیں کہاں سے جانتی ہے؟ کار میں بیٹھنے کے بعد بھی ایلیزا اپنی الجھن پر قابو نہ پا سکی۔ پیرس سے میرے پیچھے۔ پیرس سے؟ لیکن تم نے تو کبھی مجھ سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ مجھے تمہاری حرکتیں بتاتا رہتا تھا، تم جیسی 10-12 لڑکیوں کو یہ بڑی بے دردی سے استعمال کرتا رہا ہے۔ شاہدہ نے اسے جلانے کے لیے سفید جھوٹ بولا۔ خاموش، کمینی کہیں کی، میں تجھ جیسی حراف عورتوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اگر تم مدام کی بیٹی نہ ہوتی تو شاید میں گولی مار کر تمہاری لاش اسی ویران سڑک پر کتوں کے لیے چھوڑ جاتی۔ یہ تمہاری ماں کی نمبر 2 ہے، اس کے منہ نہ لگنا ہی بہتر ہے۔ میں نے جھگڑا ختم کرانے کے لیے جلدی سے زبان کھولی۔ نمبر 2؟ مادام باوری کے نام سے آج کل یہی زیر زمین دنیا پر راج کر رہی ہے۔ نہیں، اب میں خود مادام باوری ہوں۔ اس کی مفلوجہ مجبور ماتم منو مٹی تلے ابدی نیند سو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنا اقتدار مستحکم کرنے کے لیے میری ماں کو اس نے خود ہی ہلاک کیا ہو۔ جواب میں شاہدہ نے فرینچ میں کچھ کہا اور جواباً ایلیزا غصے میں آپے سے باہر ہو گئی۔ اس نے اپنی سیٹ سے اچک کر شاہدہ پر حملہ کرنا چاہا، مگر وہ بہت پھرتیلی تھی۔ نہ صرف خود بچ گئی بلکہ فضا ایلیزا کے رخسار پر پڑنے والے طاقتور تھپڑ کی آواز سے گونج اٹھی۔ تھپڑ کھا کر ایلیزا اور بپھر گئی۔ میں نے کسی ناگہانی حادثے سے بچنے کے لیے بریک لگا کر کار ایک کنارے پر روک دی، مگر انجن بند کرنے سے قبل ہی شاہدہ نے کراٹے کا کوئی بھرپور وار کر کے ایلیزا کو سیٹ پر لڑک جانے پر مجبور کر دیا۔ گاڑی چلاتے رہو۔ ایلیزا کی آواز معدوم ہوتے ہی شاہدہ کی تہمکانہ آواز ابھری اور میں نے گیئر ڈال کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ شاہدہ کا مکان آ گیا اور میں نے گاڑی کھلے ہوئے پھاٹک میں داخل کر دی۔ کتے کہاں گئے؟ گھومنے گئے ہوں گے، شاید تم نے ان پر گولیاں چلائی ہوں گی۔ قافیہ شناسی میں بھی ملکہ رکھتی ہو۔ میرے کان اب تمہاری بکواس سننے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ بڑی خطرناک بات ہے یہ تو۔ اسے کندھے پر اٹھاؤ۔ شاہدہ نے ریوالور کی نال سے سیٹ پر لڑکی ہوئے ایلیزا کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے تمہارے مراسم کیسے تھے؟ خاصے اچھے۔ اس کا رویہ تو ایسا تھا جیسے تم سے شادی کر چکی ہو۔ اس جیسی لڑکی کو ایک قفس کا قیدی بنانا حسن کی سراسر توہین ہے۔
تمہیں کہاں ٹکرائی تھی؟ کیا سارے سوالات یہیں کر لو گی؟ شاید تمہیں سردی کا احساس نہیں رہا۔ سردی؟ سردی تو خوف اور شکست کی علامت ہوتی ہے۔ میرے لیے تو یہ موسم بڑا خوشگوار ہے۔ اگر علیزہ لفٹ کے چکر میں تمہیں روکنے کی حماقت نہ کرتی تو اس وقت تم اپنے کتوں کی لاش سے لپٹی ہوئی ماتم کر رہی ہوتی۔ سردی واقعی تمہارے دماغ پر چڑھ رہی ہے۔ چلو اٹھاؤ اسے۔ میں نے قہر آلود نگاہوں سے شاہدہ کو گھورا، پھر علیزہ کے بے ہوش بدن کو اپنے کندھے پر لاد دیا۔ پہلے شاہدہ اسی کمرے کی طرف گئی جس میں مجھے مقید رکھا گیا تھا، مگر ٹوٹا ہوا تالا دیکھ کر وہ ایک دوسرے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ کمرہ بھی بہت خوبصورت اور آراستہ تھا۔ میں نے علیزہ کو بستر پر ڈال دیا۔ میں شاہدہ کی طرف پلٹا تو وہ خالی ہاتھ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اب مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ پہلے اپنا موڈ تو درست کر لو۔ اس الماری میں عمدہ قسم کی کئی شرابیں موجود ہیں اور فریج میں سوڈے کی ٹھنڈی بوتلیں ملیں گی۔ میرا وقت برباد مت کرو، میں جانا چاہتا ہوں۔ تمہارے غصے پر تو مجھے پیار آ رہا ہے۔ آرام سے بیٹھو، ہم تھوڑی دیر باتیں کریں گے۔ میں ایک جھٹکے کے ساتھ اسی مساری پر بیٹھ گیا جس پر علیزہ بے ہوش پڑی تھی۔ وہ مجھے مزید چھیڑے بغیر خاموشی سے اٹھی اور وسکی کے 2 گلاس بھر کر لے آئی۔ میں نے منہ بنا کر پہلا گھونٹ لیا۔ کیا پہلی بار پی رہے ہو؟ ایسے حالات میں شاید پہلی بار ہی پی رہا ہوں۔ کن حالات میں؟ ریوالور بدست ساقی سے پہلی بار واسطہ پڑا ہے۔ اسی لیے میں دونوں ریوالور بیگ میں ڈال چکی ہوں۔ اس وقت ہم دوستوں کی طرح بیٹھے ہیں صفدر علی۔ آخر تم مجھے اپنی دوستی کا یقین دلانے پر اتنی مصر کیوں ہو؟ میں تمہیں پسند کرنے لگی ہوں ڈارلنگ۔ تو پھر میری ممی بنا کر اسی خابہ کے کسی خالی گوشے میں سجا لو، تمہارے دوسرے عاشقوں کو بھی عبرت ہوگی۔ علیزہ کی ماں ہمیشہ سے میرے لیے محترم رہی ہے، میں نے کبھی اسے فریب دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسی لیے تم نے بیلجیم بلا کر اسے مار ڈالا۔ وہ فطری موت کا شکار ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پیرس سے برسلز تک کے مختصر ہوائی سفر کی تھکانی اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی ہو، مگر اس کی ہلاکت میں میرے کسی منصوبے یا ارادے کا دخل نہیں تھا۔ وہ بات جو میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں یہ ہے کہ میں نے آخری لمحات پر تمہیں علیزہ کی ماں کے ہولناک انتقام سے بچانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اسے بتایا کہ تم کسی بھی لمحے پکڑے جا سکتے ہو، حالانکہ اس وقت تم اسی عمارت کے کمرے میں بے ہوش پڑے تھے۔ اس مہربانی کی وجہ؟ تمہارے لیے میری پسندیدگی۔ اس وقت میں پہلی بار اس کے الفاظ کی صداقت پر یقین کر سکا۔ تم نے شروع سے ہی میرے دل کے نازک گوشوں میں اپنے لیے جگہ بنانی شروع کر دی تھی، مگر مجھ پر اپنی چاہت کا عقدہ اس وقت کھلا جب میں نے علیزہ کی ماں کو برسلز آنے کا مشورہ دے دیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ تم اس وقت زندہ سلامت میرے سامنے بیٹھے شراب نوشی سے لطف اندوز ہو رہے ہو سکتا ہے تم نے براہ راست مجھے مروانے کی بجائے خطیر رقم کے عوض اسرائیلی ایجنٹس کے ہاتھ فروخت کر دینے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ ایسا کرنا چاہتی تو دوپہر کو ہی یہاں اسرائیلی ایجنٹس موجود تھے۔ وہ علیزہ کی ماں کی آمد کی خبر پا کر یہاں پہنچے تھے، مگر میں نے ان کی ہر پیشکش یہ بات کہہ کر ٹال دی کہ جب تک تم میرے قبضے میں نہیں آ جاتے کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ اور انہوں نے تمہاری بات پر یقین کر لیا ہوگا۔ یقین نہ کرنے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں تھی، حالانکہ تم پیرس میں میری تصاویر اور فنگر پرنٹس تصدیق کے لیے اسرائیلی سفارتکاروں کے حوالے کر چکی تھی۔ میں ایسی معمولی باتوں کو نبھانا جانتی ہوں۔ وہ اپنا گلاس خالی کرتے ہوئے بیڈ پر میرے قریب آن بیٹھی۔ اپنا وینٹی بیگ اس نے آرام دہ کرسی پر ہی چھوڑ دیا تھا جس میں 2 بھرے ہوئے ریوالور موجود تھے۔ اب تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ اپنائیت کا اظہار، بھرپور اظہار۔ خوبصورت خواتین کی ایسی پیشکش میں کبھی نہیں ٹھکراتا، مگر میں خود کو تمہارا پابند کرنا چاہتی ہوں۔ میں آزاد پنچھی ہوں شاہدہ، تیرا پیچھا کر کے تمہیں افسوس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ اسے بتا دوں کہ میں شادی شدہ ہوں اور اپنی بیوی کے فراق میں آگ اور خون کے ہولناک سمندروں میں کسی گمنام منزل کا سفر کر رہا ہوں، جہاں میرے سپنوں اور ارمانوں کی حسین شہزادی میری سیتا سپنوں کے حسین محل سجائے میری منتظر ہوگی۔ مگر میں شاہدہ پر اس حقیقت کا اظہار نہ کر سکا۔ وہ ایک بدتنیت اور جرائم پیشہ لڑکی تھی، اور اگر اسے سیتا کے سلسلے میں میری ایک نئی کمزوری کا علم ہو جاتا تو عین ممکن تھا کہ وہ حسد اور رقابت سے بے قابو ہو کر سیتا کی راہ پر لگ جاتی اور اسے کوئی شدید نقصان پہنچانے میں کامیابی حاصل کر لیتی۔ میں نے زندگی میں افسوس کرنا کبھی نہیں سیکھا صفدر علی، اور محض اسی وجہ سے میں مادام باورے کے لقب کی امین بنی ہوں۔ تم مجھے اپنا قیدی بنا سکتی ہو پر دیوانہ نہیں۔ قیدی تو تم ہو ہی،
اگر آزادی چاہتے ہو تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ میرے بارے میں سنجیدگی سے سوچو۔ ایک جرائم پیشہ لڑکی کے بارے میں سوچنا حماقت ہے۔ میں نے اپنا گلاس دوبارہ لبریز کرتے ہوئے کہا، وہ میرا ماضی بن سکتا ہے۔ تمہیں اپنانے کے بعد میں اپنا ماضی فراموش کر دوں گی۔ ماضی کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، وہ ہمیشہ بھیانک سایوں کی طرح تعاقب کرتا ہے مادام باوری۔ مادام باوری نہیں، تمہارے لیے میں صرف شاہدہ ہوں، اور تمہیں اتنی بے رحمی کے ساتھ میرے ماضی کا تذکرہ زیب نہیں دیتا۔ تمہارے تو اپنے ہاتھ نہ جانے کس کس کے خون سے رگے ہوں گے۔ تمہارا ماضی؟ ابھی تک تو تمہارے ماضی اور حال کے درمیان مجھے کوئی حد فاصل نظر نہیں آتی۔ میں دوستانہ انداز میں نہتی تمہارے ساتھ بیٹھی ہوں، یہ تبدیلی بلا وجہ نہیں آئی۔ یہ تو تمہارا حد سے بڑا ہوا اعتماد ہے، ورنہ اب بھی تم وہی شاہدہ ہو جو علی نقی کے سہارے میری بو پر لگی تھی۔ تم سکون سے اس مسئلے پر غور کرو گے تو تمہاری رائے یقیناً تبدیل ہوگی۔ مجھے صرف کھلی فضا میں سکون میسر آ سکتا ہے۔ اس چار دیواری میں کھلی فضا بھی ہے اور بند کمرے بھی۔ میں اس عمارت سے باہر کی بات کر رہا ہوں۔ باہر نکلنے میں تمہاری سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس چار دیواری میں تمہیں پورا پورا تحفظ حاصل رہے گا۔ میں تمہاری زبان سے دوستی کا فریب نہیں کھا سکتا۔ اگر میرا ذہنی توازن ہی بگڑ جائے تو اور بات ہے۔ میں تمہیں اپنے خلوص کا یقین کس طرح دلا سکتی ہوں؟ مجھے رہا کر کے۔ تمہاری سلامتی؟ میری سلامتی کا اس طرح تذکرہ نہ کرو۔ میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں، اور اپنی راہ میں حائل ہونے والوں کے چیتھڑ اڑانے میں ملکہ رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم جب چاہو یہاں سے جا سکتے ہو۔ واپس آؤ گے تو یہ در و دیوار والہانہ انداز میں تمہارا استقبال کریں گے۔ میرا پیچھا تو نہیں کیا جائے گا؟ نہیں۔ اس لڑکی کا کیا ہوگا؟ اس سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں، یہ میرے راز سے واقف ہو چکی ہے۔ اس کا مقدر اب میری مرضی سے وابستہ ہے۔ ہلاک کرو گی؟ اس کی ماں عالم بالا میں تنہائی محسوس کر رہی ہوگی۔ اس وقت شاہدہ اپنے وینٹی بیگ کی طرف سے غافل تھی، اور میں ایک ہی زقن میں اس پر قبضہ کر سکتا تھا۔ میں نے پہلو بدل کر اپنا زاویہ درست کیا اور اچانک ہی اس کرسی کی طرف جست لگا دی جس پر شاہدہ کا بیگ رکھا تھا۔ مگر وہ لڑکی نشے کی حالت میں ہونے کے باوجود نہایت مستعد اور پھرتیلی ثابت ہوئی۔ میں اس کی حرکت تو نہ دیکھ سکا، مگر جست لگاتے ہی مجھے اپنی داہنی پنڈلی کی ہڈی پر شدید ضرب کا احساس ہوا، اور میں چیخ مار کر کرسی سے کافی دور قالین پر منہ کے بل گر گیا۔ میں نے اپنے ذہن میں ابھرنے والی دھند کو جھٹک کر سر اٹھایا تو شاہدہ کرسی کے قریب پہنچ کر اپنا بیگ اٹھا چکی تھی۔ بہت جھوٹے اور مکار ہو۔ پھر اس نے دونوں ریوالور میری طرف اچھال دیے۔ یہ لو، اور اپنے سر پر مار لو۔ گولیاں تو میں راستے میں نکال چکی تھی۔ دونوں ریوالور میرے قریب آ کر گرے، اور میں نے اپنی پنڈلی سہلانی شروع کر دی جس میں بے پناہ درد ہو رہا تھا۔ پھر اچانک ہی میں نے ریوالور اٹھا کر پوری قوت سے شاہدہ پہ دے مارا، مگر وہ کسی چھلاوے کی طرح اچھل کر اپنی جگہ سے کئی فٹ دور جا کھڑی ہوئی۔ میں نے جھلاہٹ میں دوسرا ریوالور بھی اٹھایا اور شاہدہ کی طرف پھینکا، مگر اس بار اس نے نہایت مہارت کے ساتھ اپنے جسم کو ہلکورا دے کر نہ صرف خود کو بچایا بلکہ اڑتے ہوئے ریوالور کو بھی داہنے ہاتھ میں تھام لیا۔ کچھ اور پھینکو، وہ مسکرا کر بولی، اور میں خفت مٹانے کے لیے اپنی زخم خوردہ پنڈلی کا جائزہ لینے لگا۔ اس تھوڑے سے وقفے میں میری داہنی پنڈلی پر خاصا ورم آ چکا تھا، اور ہاتھ لگانے سے جان نکلی جا رہی تھی۔ اسی اثنا میں شاہدہ ٹہلتی ہوئی میرے قریب آن کھڑی ہوئی۔ بہت تیزی سے ورم آیا ہے، شاید ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ یہ چوٹ تو تم نے ناگہانی مول لی۔ کیا مارا تھا تم نے؟ اس نے اپنا برہنہ پیر میرے سامنے رکھ دیا۔ میرا تو کچھ نہیں بگڑا، تمہارے بدن کی جھونک سے ہڈی ٹوٹی ہے۔ اگر دونوں ریوالور خالی تھے تو اس حرکت کی ضرورت کیا تھی؟ تمہیں جتانا مقصود تھا کہ میں کبھی غافل نہیں رہتی۔ اب کوئی اور کرتب دکھا کر اس پنڈلی کو گھٹنے سے الگ کر دو تاکہ مجھے اذیت سے نجات مل سکے۔ بہت ضدی ہو، اب بھی مدد کی التجا نہیں کرو گے؟ میں خاموش بیٹھا رہا، اور وہ قالین پر اکڑو بیٹھ کر میری ٹانگ کا جائزہ لیتے ہوئے بولی، چلو اب کم از کم 8-10 دن تک تو تم یہاں سے ہل بھی نہیں سکو گے۔ شاہدہ دیکھنے میں دھان پان سی لڑکی تھی۔ اس کے حسین خد و خال میں رچی ہوئی دوشیز کی اتنی نظر فریب تھی کہ اس پر لڑاکا ہونے کا شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر وہ ایک بار میرے سامنے خالد عبدالفتح کو بری طرح زیر کر چکی تھی، اور اب میں خود اس کے ہاتھوں معذور ہو چکا تھا۔
اس کی شخصیت کے پیچ آہستہ آہستہ کھلتے جا رہے تھے۔